نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں ہر روز کئی ایسی دعوتوں میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں، آپ میں اکثریت ایسی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں جو لوگ 99% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر نکاح نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ کے سنت کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، اس میں جا کر پیٹ بھر کھانے کھا کر ان کو مبارکبادی دے کر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت آپ کو ملی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہا والے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا نکاح کرنے کے لیے، اور قابل مبارکباد ہے دلہن والے جن لوگوں کے لیے تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جملہ آپ سنتے بھی ہیں، لڑکے کی شادی کو تو سنت پہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے، پھر بھی کیا بیٹے کی شادی سنت پر کرنا ہے، بغیر جہیز کے شادی کرنا ہے، لوگ تیار ہو جاتے، لیکن بیٹی کی شادی سنت پہ کرنے کے لیے خود بیٹے کی شادی سنت پہ کرنے والا ہی تیار نہیں ہوتا۔ وہ گھر کا باپ جو بیٹے کی شادی تو سنت پہ کر دیتا ہے لیکن بیٹی کی شادی سنت پہ نہیں کرتا ہے، ایسے موقع پر لڑکی کی شادی سنت پہ کر کے دکھانا، بالخصوص اس شادی میں شادی کے کھانا ہوئے بغیر شادی کر کے دکھانا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہو چکی ہے۔ چونکہ اگر کوئی آدمی کرنے کا ارادہ کر بھی لے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اگر کسی نے فیصلہ کر بھی لیا تو رشتہ دار، خاندان والے، اڑوس پڑوس کے لوگ اس کو مبارکبادی دینے کے بجائے کہ بھائی نبی کے طریقے پر آپ شادی کر رہے، نبی نے اپنی بیٹیوں کو جیسے ودا کیا تھا نا آپ ویسا ودا کر رہے، مبارک ہو، اس طرح مبارکبادی دینے کے بجائے، اپریشیٹ کرنے کے بجائے خود خاندان کے لوگ ہی، خود رشتہ دار ہی کیا کرتے، اتنے طعنے دیتے ہیں، اتنے الزامات لگاتے ہیں، ان چیزوں کو برداشت کیے بغیر بعض وقت پہلے سنت پہ نکاح کرنے کے لیے طے کر بھی لیتا، ڈیسائیڈ کر بھی لیتا، نکاح کی تاریخ قریب آنے کے بعد پھر کھانے لگا دیتا۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ سماج میں؟ کس کو نہیں معلوم ہے یار آج شادی سنت پر کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نکاح کرنا ہے، سب کو معلوم ہے۔ پرابلم ایک ہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ان کا مقابلہ ان لوگوں کو جھیل نہیں سکتے، ہم ان کی باتوں کو جھیل نہیں سکتے۔ 4 نہ اگلی 10 لاکھ خرچ ہوتا ہونے دو، لوگوں سے بات نہیں پڑ سکتے۔ بلکہ کئی لوگ اس طرح کی سادگی کی شادیوں کو دیکھ کر نکاح کرنا تو چاہتے، ارادہ تو کر لیتے، لیکن پھر یہی خاندان کے طعنے، یہی رشتہ داروں کی باتوں کو یاد کر لے کے پھر خود یو ٹرن لے لیتے، اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو ایسے موقع پر، ایسی حالات میں ایک لڑکی کا باپ لڑکی کی شادی سنت پر کر کے دکھا دینا بہت بڑی چیلنج کی بات ہوتی ہے، اس لیے قابل مبارکباد ہے دلہن والے۔ ساتھیوں آپ خود غور کیجیے، آج ہمارا مزاج، ہمارا معاملہ، ہمارا دین پر عمل کرنے کا جذبہ دیگر تمام سنتوں میں سبحان اللہ بہت آگے ہے۔ پہلے کے مقابلے میں دن بدن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دین پر عمل کرنے والوں کی۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسجدوں کی تعمیر پہ تعمیریں ہوتے چلے جانا، ہر مسجد انڈر کنسٹرکشن میں رہنا، کس بات کی دلالت کر رہے ہیں آپ کو؟ کہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کسی حد تک لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، مسجدوں کی طرف لوگ پھر بھی آ رہے ہیں۔ وہیں پر پرابلم، افسوس کی بات کیا ہے، جتنے بھی لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سنتوں کی طرف آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ دین پر عمل کرنے کا جذبہ لے رہے ہیں، پرابلم یہی ہے کہ بات جب شادی کی آ جاتی وہاں پھر کوئی دیندار آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھو آپ، بات جب شادی کی آ جاتی وہاں نہ کوئی دیندار نظر آتا، وہاں نہ کوئی نبی کی سنت کو نکاح میں اپلائی کرنے والا آپ کو نظر آتا، نہ نیا دیندار نظر آتا، نہ پرانا دیندار آپ کو نظر آتا۔ تو پتہ کیا چلا ہے، اس وقت کا معاملہ، اس وقت کا معاشرہ ایسے بن چکا ہے کہ لوگوں نے قسم کھا لیا ہے دیگر تمام سنتوں پر عمل کریں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، شادی کی بات آ جاتی سیدھے سوری کہہ دیں گے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آپ بازو رہیے، اللہ کے رسول آپ بازو رہیے۔ نکاح کا معاملہ ہے، خاندان اہم ہے میرے لیے،
نکاح کا معاملہ ہے، رشتے دار اہم ہے میرے لیے، نکاح کا معاملہ ہے، سمداوے اہم ہے میرے لیے، کیا یہ مزاج نہیں دکھا رہے؟ زبان سے الفاظ نہیں بول رہے آپ، میں بھی جانتا ہوں، مزاج آپ کا یہ نہیں ہوتا؟ کوئی آ کر سمجھا بھی دے اگر آپ کو، بھائی نکاح ذرا سنت پہ کرو، ارے تم ٹھہرو یارو، آپ کو نہیں معلوم شادی کی بات ہے بہت نازک مرحلہ رہتا. بلکہ اگر آپ پین پیپر لے کے کاؤنٹ کرتے چلے جائیں گے، کاؤنٹ کرتے ہوئے بعض وقت ایسا لگتا انسان اپنی پوری زندگی میں بھی ایٹ اے ٹائم اتنے سارے گناہ نہیں کرتا، ایک ہی وقت میں اتنے سارے گناہ نہیں کرتا جتنے سارے کے سارے گناہ نکاح کے وقت جمع ہو جاتے ہیں. ون بائی ون آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیے، جتنے بھی خرافات، جتنے بھی بدعات، جتنے بھی رسومات، جتنے بھی گناہ کے کام، جتنے بھی بالخصوص ناجائز اعمال ہے، ان تمام کا اگر ون بائی ون حساب کرتے چلے جائیں گے، نکاح کے نام پر جتنے سارے گناہ ایک ہو جاتے نا، انہیں کسی اور موقع پر بھی اتنے سارے گناہ کرتے نہیں بیٹھتا ہے. لیکن کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ بعض لوگ تو بدزنی کے ساتھ ایسا بھی بول دیتے، بدزنی کے ساتھ، ارے کیا ایک ہی سنت ہے کیا؟ ابھی خالی نکاح کی جو ایک سنت ہے، باقی پورا دین نہیں ہے، باقی پوری سنتیں نہیں ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے، نکاح کی سنت اہم ہے. جو لوگ الزام لگاتے، بدزنی اختیار کرتے، یا اگر کوئی سنت پہ نکاح کرنے کے لیے اسٹرکٹ فیصلہ کر لیا، وہاں پر بھی خاندان کے لوگ یا کوئی میری طرح اسی ٹاپک کے اوپر ہر جگہ بول لیتے بیٹھے، تو پھر کامنٹس میں لوگ ایک ہی گانا، کیا ایک ہی ٹاپک رہ گیا کیا؟ اب ایک ہی سنت رہ گیا، پورا دین اس میں ہے کیا؟ یقیناً پورا دین اسی میں ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، نکاح کی سنت ہی اہم سنت ہے. کیوں؟ دیگر جتنے سنتیں ہیں، دیگر جتنے فرائض بھی ہیں نا، آپ کو اس میں آلٹرنیٹ آپشن ہے. آپ دیکھ لو، ظہر کا وقت ہو گیا، مان لو کہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑ دی، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا لا علمی سے چھوڑ دیا، فرض نماز ہے، مان لو کہ میں نے فرض کی نماز چھوڑ دی ہے، ظہر کی نماز میری چھوٹ گئی. اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ نے حیات دی مجھے، عصر کے ٹائم پہ چانس ہے نہیں ہے میرے پاس، کل ظہر کے ٹائم پہ چانس ہے نہیں ہے میرے پاس، دیکھ لو فرض نماز ہے، لیکن اگر مجھ سے چھوٹ گئی، یہاں آلٹرنیٹ آپشن ہے، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے یا کل سے بھی آپ نیت کر کے کنٹینیوشن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن میں نے نماز غلط طریقے پہ پڑھ لیا تھا، بعد میں مجھے علم ہوا، بعد میں آپشن ہے نہیں ہے کریکٹ کر لینے کا. دیکھ لو، رمضان کا فرض روزہ ہے، رمضان کے فرض روزے میں نے رکھے ہی نہیں تھے پورے کے پورے، اگلا سال اللہ نے اگر زندگی دی تو کیا اگلے سال آپشن ہے نہیں ہے میرے پاس؟ یقیناً اگلے سال آپشن ہے. یا 30 روزے میں نے رکھے لیکن روزے غلط رکھ دیے ہیں، میں نے سحری افطار میں نے غلط کر دیے ہیں، رمضان کے روزوں میں نے غلط کر دیے ہیں. آپ بتاؤ اگلے سال اللہ نے حیات دی تو کیا کریکشن کرنے کا چانس ہے نہیں ہے؟ روزوں کا دیکھ لو، آپ حج کا اسی طرح دیکھ لو، عمروں کا اسی طرح دیکھ لو، داڑھی کا آپ اسی طرح دیکھ لو، قرآن شریف کی تلاوت کا دیکھ لو، خواتین کی بے پردگی کا دیکھ لو، جتنے سنتیں ہیں، جتنے فرائض ہیں، دین کے جتنے احکامات ہیں، ہر ایک کے اوپر آپشن ہے. اگر اب نہیں ہوا، زندگی ہے تو کل کر سکتا ہوں، میں زندگی ہے تو کریکشن کر سکتا ہوں. اب آپ بتاؤ، آج میں نے نکاح کر لیا لا علمی سے، یہ جان بوجھ کر میں نے غلط نکاح کر دیا، نکاح کا طریقہ ہی میرا غلط تھا، نبی کے طریقے پر میں نے نکاح نہیں کیا. آپ بولو بعد میں چانس ہے، اگرچہ کہ اللہ مزید 50 ایئرس کی بھی زندگی آپ کو دی، آپ ایسا بول سکتے کیا؟ جیسا نماز کو، ارے یار نماز غلط ہوگی، کل سے نماز صحیح پڑھتا ہوں، جیسا کہ اکثر ہمارا جملہ، کل سے نماز کو آتا ہوں، باپ دیکھ لیتا ہوں، اگلے رمضان سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. یہ جو جملے دین پہ کرتے ہیں نا، نکاح کے لیے کوئی بول سکتا ہے کیا؟ یار یہ نکاح تو میرا غلط گیا، دوسری نکاح پوری سنت پہ کرتا ہوں. ذرا زبان تو اٹھا کے دیکھو، گھر جاتے پورے بیلنا نکل جاتے آپ کے اوپر. کیا خیال ہے؟ تو پتا کیا چل رہا ہے بھائی، نکاح ہی تو اہم سنت ہے جس میں آلٹرنیٹ آپشن نہیں ہے. ون ٹائم کرتے ہیں آپ لوگ. اب آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ دین آپ کے لیے کتنا اہم ہے، آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ نبی کی سنت آپ کو کتنی اہم ہے. چونکہ ون ٹائم کرنے والا عمل ہے، اسی میں آپ نبی کو ترجیح دے رہے یا سوسائٹی کو ترجیح دے رہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. بدقسمتی سے یہی الفاظ استعمال کر کے، یہی ورڈز یوز کر کے ہم لوگ کیا بولتے، گھر کی آخری شادی ہے نا، ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، اب ارمان نہیں نکالیں گے تو کب نکالیں گے، یا نہیں تو اوپر سے میڈم بھی یہ گانا شروع کر دیتے،
چھوٹا بیٹا ہے, تیری شادی میں پورے ارمان نکالیں گے سمجھی تھی میں, پورے خاندان کو بلائیں گے سمجھی تھی, پورے پھپھوؤں کو کپڑے لگائیں گے سمجھی تھی, اب تو آ کے کیا ہے کہ سنت سنت بول کے ناک کٹا دے رہا میری. اب انہوں کیا کرتے, انہوں چاہے کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو, یہ مرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا ایجوکیشنسٹ, کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو, بات جب میڈم کی آ جاتی نا, پھر انہوں کمپرومائز ہو جا کے یو ٹرن لے لے کے ان کی امامت میں, کیا بیگم کی امامت میں انہوں مقتدی بن کر انہوں جیسا بولے ویسے کرنے کی چکر میں ہمارے شادیاں دیکھ لو آپ, ہمارے گھریلو رسمیں دیکھ لو آپ. اسی لیے یہ پہلا پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. آج آپ یہ پیغام لے کر اٹھو, دیگر تمام سنتوں میں, دیگر تمام عبادات میں, دیگر تمام فرائض میں اگر غلطی ہوئی آپ سے, چاہے جان بوجھ کر یا لا علمی میں, آپشن ہے سیکنڈ ٹائم, آپ کو توبہ کرنے کا آپشن ہے, چینج کرنے کا آپشن ہے, کریکشن کر کے رائٹ ٹائپ میں جانے کا چانس ہے آپ کے پاس. نکاح میں چانس کہاں ہے بھیا, ہے نکاح میں چانس؟ چانس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے پہلا فیصلہ کیا کرو, شادی مکمل سنت کے مطابق کرو. دوسرا, لوگ یہ پوائنٹ نہیں سمجھ پا رہے, بچپن سے ایک ہی چیز لوگ سنتے آ رہے, جہیز کی لعنت. اصل ٹاپک کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے بھائی کہ اصل ٹاپک, اصل پرابلم جہیز نہیں ہے. جہیز سے بھی بڑا پرابلم کھانے ہے, شادی کے کھانے. پین پیپر لے کر کیلکولیشن کر لو نا, جہیز کا سامان اگر کوئی دے رہا ہے, رائل فرنیچر بھی دے دیا, رائل سامان بھی دے دیا, کیلکولیشن کتنا بن رہا ہے, 3 لاکھ سے بڑھ کے جاتا ہی نہیں سامان آپ کا. شادی کا کھانا, فنکشن ہال ہی تو 2 لاکھ سے کم میں نہیں آ رہا ہے نا آج کل میں, کیا خیال ہے؟ کیٹرنگ والا 3 لاکھ سے کم میں آ رہا نہیں نا پکوان کرنے کے لیے, ڈیکوریشن والا 1 لاکھ سے کم میں آ رہا نہیں نا, 50,000 سے کم میں تو ویڈیوگرافر آ رہا نہیں نا, 30,000 سے کم میں تو میک اپ سامان والے آ رہے نہیں, 5 لاکھ سے کم میں تصور ہی نہیں ہے کھانوں کا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو اصل خرچہ, اصل ایکسپنس کہاں ہے؟ شادی کے کھانے میں ہے. اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا, اس کے اوپر کوئی بات ہی کرنا نہیں چاہ رہا ہے. جہیز کے اوپر پھر بھی لوگ بات کر رہے. یہی تو وجہ ہے کہ بعض جگہ یہ الفاظ بھی سنتے, جہیز کچھ بھی نہیں چاہیے, اللہ کا جو بہت کچھ ہے ہمارے پاس. سنے نہیں سنے؟ لیکن شادی معیاری چاہیے. کتنی جگہ نہیں سنے آپ؟ کھانا ذرا اچھا لگانا, دیکھو اچھا فنکشن ہال کون سا لے رہے آپ, ہمارے پورے کاراں والے ہیں, دیکھو ذرا پارکنگ کی سہولت اچھی رہنا. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ ارے اس سے تو اچھا جہیز لے لو بھائی, وہ تو 2-4 لاکھ روپے کا ہے, بڑا نہیں ہے. اگر بعد میں احساس ہوا, بعد میں یار میں بیوی کے دیے ہوئے پلنگ کے اوپر سو رہا ہوں, اگر بعد میں احساس ہوا انہیں ریٹرن کر سکتا پیسے. اور ایسے کتنے مثالیں سامنے نہیں آ رہے آج کل, کئی لوگ سامنے آ رہے کہ بھائی میں نے میرا جہیز کے سامان کا پیسہ واپس کر دیا میرے سسرال والوں کو, کیونکہ وہاں دل مانتا بھی ہے آپ کا کہ چلو بھائی میں نے ان کا سامان استعمال کر لیا, ٹھیک ہے ان کے پیسے واپس کرتا ہوں. کھانے کا پیسہ واپس کرتے آپ پہلے یہی بولتے میرے تو 200 تھے, ان کے تو 500 تھے نا شادی کی. میں جہیز کو میں جائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں یہاں پہ, میں کیلکولیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر. جہیز کے پیچھے تو پھر بھی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی بڑا پرابلم کھانے ہیں. اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے, اس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے. جبکہ دین اسلام میں شادی کے نام پر کون سا کھانا ہے؟ ولیمے کا کھانا ہے. اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے, اس کے بارے میں فورس نہیں کیا جاتا ہے. شادی کے کھانے کے فتوے فراہم کیے جاتے ہیں. خوشی سے ہے تو جائز ہے, کر لو. اب پرابلم یہ ہے کہ کتنے لوگ خوشی سے کر پائیں گے؟ 5 to 10% مالدار, حساب لگاؤ آپ کے خاندان کا, 5 سے 10% مالدار یقیناً قرضہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, ویل سیٹل گھرانہ ہے, لاکھوں نے کروڑوں میں پیسہ لگا ہوا ہے, وہ یقیناً خوشی سے کر پائے گا. مڈل کلاس, پور کلاس والے کہاں جانا؟ جب سگا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, تو کیا چھوٹی بھائی کی بچی کی شادی آسانی سے ہوتی بغیر جہیز کے؟ بغیر خوشی سے انہوں کچھ نہیں دیے کیا ان کی بچی کی شادی ہوتی؟ شادی ہونا تو چھوڑو, بیگم خاموش بیٹھتی. تمہارا بڑا بھائی 5 لاکھ خرچہ کرا, اپنے کو 6 لاکھ تو کرنا ہی کرنا ہے. سود پہ قرضہ لاؤ, جائیداد بیچو, کاروبار بیچو, کچھ بھی نہیں ملا میرا سونا بیچ دو یا گروی پہ رکھ دو, بچی کی شادی تو اپنے کو 6 لاکھ میں کرنا ہی کرنا ہے. سن رہے نہیں سن رہے؟ تو یہ 5-10% لوگ جن کو خوشی کا فتویٰ مل گیا, ان کی وجہ سے پرابلم میں کون آئے؟ 90% لوگ پرابلم میں آئے. اسی لیے سوال ایک ہی ہے, بات سے پہلے سنت, بات سے پہلے اطاعت, بات سے پہلے دین. اس کو اسلام میں شادی میں کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ اسلام نے شادی کے نام پر ولیمے کا کھانا لیگل کہا, اسی کو پروموٹ کرو. ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کر دو,
شادی کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ اگر اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کر دیے تو شادی کے کھانے کھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب آپ مان لو کہ شادی کے نام پر خود اپنے سگے لوگوں کو بھی جمع کر لیا, سگے بھائی بہنوں کو بھی جمع کر لیا, 50 کی کاؤنٹ چلے جا رہی ہے آج. اب انہیں یہی سوچیں گا کہ 50 لوگ آئے, ٹھیک ہے, بچے والوں کو تو کھانا نہیں کھلاتا ہوں میں شادی کا, بچے والے تو کھانا نہیں ہونا بولے. اب نکاح ہونے کے بعد بچی تو چلے جاتی سسرال, گھر پہ تو 50 لوگ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں نا, کیا کرنا؟ کھانا کھلاؤ ان کو. گھر میں جگہ نہیں ہے تو کیا کرو, بازو میں کوئی نہ کوئی بینکٹ ہال لے لینا 30-40 ہزار کا. بچے والے بچی کو لے کے گھر پہ چلے گئے انہوں, اب انہوں بھی تو کھانا کھائیں گے نا, ان کے گھر پہ بھی تو 50 لوگ ہوتے نا, اب انہوں 50 لوگوں کو کھانا کھلانا. انہوں کیا کرنا, گھر میں جگہ ہے تو ٹھیک ہے, جگہ نہیں ہے گھر کے سامنے میدان ہے تو ڈیرے ڈالو, اگر ویسا بھی نہیں ہے تو بازو میں کوئی چھوٹا بینکٹ ہال لے لو, پھر 30-40 ہزار ہال کا خرچہ, کھانے کا 1 لاکھ روپے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ دونوں طرفین کے لوگ مل کے کل شام یا آج شام یا پرسوں شام, جنرلی ایسی ہوتا نا, یا تو نکاح والے دن ولیمہ یا اگلے دن ولیمہ یا دوسرے دن ولیمہ. آج ان کے 50 جو کھائے تھے, ان کے 50 جو وہاں کھائے تھے, یہ دونوں لوگ مل کے پھر ولیمے میں نہیں کھاتے, کھا رہے نہیں کھا رہے؟ ارے بھیا یہ 3 قسم کے کھانے کھائی کو سوچو نا آپ ذرا, 3 قسم کے کھانے کیوں؟ نکاح کے فوری بعد اگر ولیمہ کر دیتے اتنے کھانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اتنے لاکھوں کے خرچے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان تمام سے اہم لوگوں کا وقت بچانے کا اجر آپ حاصل کر سکتے تھے. آج کے دور میں ایک نکاح اٹینڈ کرنے کے لیے جانا منیمم 3 to 4 hours وقت ضائع کرنا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کی خود کی گاڑی نہیں ہے 500 روپے کے کیب لگا دو, پھر میڈم کو بیچارے وہ نکاح میں جانے کے لیے 2 گھنٹے لگا لیتے بیٹھنا, پھر ولیمے میں جانے کے لیے 2 گھنٹے لگا لیتے بیٹھنا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کر دیے, آنے والے مہمانوں کا وقت بچانے کا اجر آپ حاصل کر سکتے. تو یہ دوسرا پیغام یہاں سے لے کر چلے جاؤ. شادی کے کھانے بند کرو آج کے بعد. نکاح کے فوری بعد سیم ڈے نکاح سیم ٹائم ولیمے کی بات نہیں کروں میں, سیم ٹائم نکاح سیم ٹائم ولیمہ. نکاح کی تقریب ہوئی, لوگ نکلے تو کھانے پہ چلے جائے, تو کون سا کھانا ہو؟ وہ ولیمے کا کھانا ہو. اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو ترجیح دو, آنے والے مہمانوں کا وقت بچے گا, دونوں طرفین کے 3 قسم کے کھانوں کی زحمت بچ جائے گی, ایک ہی کھانے میں پوری تقریب ختم ہو جائے گی. تیسرا پیغام, اہم پیغام کیا ہے؟ آج کچھ لوگ نکاح ہے تو پھر بھی سنتوں پر سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں. پرابلم ولیموں کا ہے. پرابلم کس کا ہے؟ ولیموں کا. سبحان اللہ, ولیمے اتنے بڑے ولیمے, ولیموں میں اتنے لاکھوں کا خرچہ, کیوں اس آیت کو غور کرنا نہیں چاہ رہے؟ اللہ نے کیا کہا سورہ اسراء کے اندر؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کیا کہا؟ اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. کتنے بار ہم نے نہیں سنا؟ کیا ہم نے اس آیت کے اپلیکیشن کو ولیمے کے اوپر فٹ کیا کبھی؟ ایمانداری سے دیکھ لیں, آپ کے اپنے قریبی 100-150 سے زیادہ نہیں ہوتے, دونوں طرف ان کے قریب ترین لوگ. کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ قریب ترین لوگ 100-150 سے زیادہ نہیں ہوتے. اس کا دوسرا اگزامپل بھی دیکھ لینا ہے تو ہر شادی اور ولیمے میں مین ٹیبل لگ جاتا. مین ٹیبل میں کس کو بٹھاتے آپ؟ یقیناً جو آپ کے قریب ترین ہے اس میں آپ کے سگے رشتے دار بھی ہیں, سسرال کی طرف کے بھی ہیں, دوست کے بھی 2-4 لوگ ہیں. وہ جو مین ٹیبل کے جتنے لوگ ہیں بس کافی ہے ولیمے کے لیے. یہ غیر ضروری کہ ہر ایرے غیرے نتو غیرے کو بلانے کی چکر میں ہزار کی لوگوں کو جمع کرنا, نمبر 1. نمبر 2, آج کے دور میں ایک کھانا ایک میٹھے کے اوپر گزارا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک کھانا ایک میٹھے کے اوپر گزارا ہو جاتا ہے, لیکن 5-5 10 قسم کے کھانے لگانا کیا اسراف کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ سوچو آپ ایک مرتبہ. جبکہ بعض لوگوں کا کہنا کیا رہتا معلوم؟ نہیں بھائی چکن بریانی نہیں لگا سکتے, مٹن بریانی بہت مہنگا ہے, خالی ایک ہی بریانی لگا دیے تو لوگ جم کے کھا لیتے, زیادہ پکانا پڑتا, اس لیے تھوڑا سا حریم لگا دیے, تھوڑا سا روٹی وغیرہ لگا دیے تو ذرا وہاں کو بجٹ جم کے آ جاتا. تو اتنی مجبوری میں کس نے آپ کو کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ مجبوری آپ کی یہ ہے کہ ایسا اوپر نیچے کرنا پڑ رہا ہے, 19-20 ملانا پڑ رہا ہے, تو بھائی بلا رہی کیوں زبردستی کا؟ کم لوگوں کو بلاؤ اور اچھا کھلاؤ, دعا لے لو نا. سمجھ میں آ رہے گا؟ لیکن وہاں یہ غور کرنا نہیں چاہتے صاحب,
یہ کیلکولیشن تو کر لے رہی ہوں لوگ, ایک ہی بریانی لگاؤں گا تو لوگ زیادہ کھا لیتے تو زیادہ خرچہ آ جاتا, وہی 2-3 چیزیں ملا لیے, وہ تھوڑا یہ تھوڑا کھانے میں بریانی کم پکا لے سکتے, بجٹ مل کے آتا. لیکن غور کیا نہیں کرتے, ٹیبل کے اوپر کتنا نہیں چھوڑتے لوگ. دیکھ لو آپ, روٹی کتنا ویسٹیج میں نہیں جاتا ایک ایک ٹیبل کے اوپر, ایک ایک ٹیبل کے اوپر سالن کتنا ویسٹیج میں نہیں جاتا ہے, حلیم کتنا ویسٹیج میں نہیں جاتا ہے, سٹارٹرز کتنے ویسٹیج میں نہیں آئیں گے. نہیں دیکھ رہے آپ, اس کا حساب کسی نے لگایا؟ ارے ہم کو تو بچپن میں سکھایا جاتا تھا, جہاں استادی ماں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے, کیا سکھایا جاتا؟ کھانا نہیں, نوالا بھی نہیں, ایک دانہ بھی نیچے گراتے تھے نا تو کیا سکھاتے تھے؟ قیامت کے دن دانے کا حساب ہوتا, بیٹے دانہ اٹھاؤ پلیٹ میں سے. سمجھ میں آ رہا ہے بات آپ کو؟ ارے وہ دین اسلام کی تعلیمات, ایک دانے کے نیچے گرنے پر یہ سکھایا گیا تھا کہ دانے کو نکالو پلیٹ میں ڈالو, اگر کوئی چیز گر گئی تو صاف کرو کھا لو, روز قیامت سوال ہونے والا ہے. ویسے دین اسلام کی تعلیمات میں آپ ولیموں کے نام پر, نکاحوں کے نام پر, دعوتوں کے نام پر 5-5 10-10 قسم کے کھانے لگا کر ویسٹیج میں ڈال دیتے. خیال آتا وہاں پر کسی کو اللہ کا خوف کسی کو ہوتا ہے؟ میدان محشر میں اس کا سوال ہونے والا ہے مجھے, کسی کو ڈر ہے؟ دور دور تک ڈر نہیں ہے. جبکہ روز قیامت جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے, وہاں نہ تقوی کا سوال ہے, نہ داڑھی ٹوپی کا سوال ہے, نہ رفع دین فاتحہ کا سوال ہے. سوال کیا ہے؟ 5 سوالات ہیں روز قیامت کے. پہلا سوال زندگی کا, دوسرا سوال جوانی کا, تیسرا سوال کیا ہے؟ مال آیا کہاں, مال گیا کہاں. ایمانداری سے سوچو, مال گیا کہاں میں کیا اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ 5 لاکھ روپے لگا کے 10 قسم کے کھانے لگایا تھا, پورا ڈرینیج میں چلا گیا تھا. ارے یار سن رہے تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے, ایک ایک دانے کے بارے میں سبق سکھایا گیا اور یہاں کھانوں ویسٹیجوں میں چلے جا رہا ہے. کوئی غور کرنا چاہ رہا ہے؟ اسی لیے ساتھیوں, ولیمے سادہ کرو. آج ولیموں میں بڑے بڑے فنکشن ہالز لینا کیا اسراف نہیں ہے؟ 5-5 10-10 قسم کے کھانے پکانا کیا اسراف نہیں ہے؟ ڈیکوریشن کے نام پر ہزاروں لاکھوں کا خرچہ کرنا کیا اسراف نہیں ہے؟ اگر آپ اتنے ایماندار ہوتے, اگر آپ اتنے ہمدرد ہوتے اپنے ولیمہ کو لے کر, تو وہ ہزاروں کے لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے 100-200 لوگوں میں مختصر ولیمہ کرو. وہ بچی ہوئی رقم کو لے جا کر اپنے ہی رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں ان کے اوپر خرچہ کرو. آپ کے ہی رشتہ داروں میں, دور کی بات نہیں کروں میں, آپ کے اپنے سگے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں, کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتا, وہ بیچارہ اپنے شوہر کا ٹریٹمنٹ کرا دیتی تھی. کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتے, ان کے بچوں کے فیسز پے ہو جاتے تھے. کسی کو 1 لاکھ روپے ملتے, ان کے گھر کے رینٹس پے ہو جاتے تھے. کسی کو 1 لاکھ روپے ملتا تو ان کے لونز کلیئر ہو جاتے تھے. باہر والے نہیں, آپ کے اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ اتنے سمجھدار ہوتے, اتنے دیندار ہوتے, ولیمہ کو مختصر کرتے, ان پیسوں کو اپنے رشتہ داروں کو اکنامکلی ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے؟ خیال آتا کسی کو؟ دور دور تک خیال نہیں آتا. اسی لیے ساتھیوں, تیسرا پیغام یہاں سے لے کر کیا جاؤ, اپنے ولیمے سادہ کرو. چوتھا اور آخری پیغام, نکاح کو جتنا سادہ کرنا جتنی ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے نکاح کے پورے پروسیس کو, ولیمے کے پورے پروسیس کو بھی سادہ کیا جائے. ورنہ کیا ہے, آج نکاح تو پھر بھی مسجد میں لوگ کر لے رہے, پھر بھی ولیمے میں اتنے خرافات. کیا خیال ہے؟ ولیمے میں اتنے خرافات, ولیمے میں اتنے رسومات, سبحان اللہ کیا کہا جائے. بالخصوص یہ جو 2-3 چیزیں ہیں ولیمے کے نام پر, ایک ویڈیوگرافی. یار کیوں ہم کو خیال نہیں آتا؟ آج جو ویڈیوگرافی رکھا جا رہا ہے میموری بنانے کے لیے, نہیں کچھ تو بھی یاد رہنا نا, ہمارا کچھ تو بھی یادگار رہنا نا. غور نہیں کر رہے. جو ویڈیوگرافی لگا رہے ہیں آپ, اب آپ میرے کو بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لگائے سو کیا ہے, بیان کی حد تک, اسلام کے پیغامات کو پہنچانے کی حد تک جائز کیا گیا ہے, میموری کے لیے نہیں. ایک بیان, ایک دینی درس ریکارڈ کیا جا رہا ہے, بعد میں لوگوں میں بھیجا جا رہا ہے, اس بیان کو دیکھ کر کوئی ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے, اجر ہے, نیکی ہے. انسٹرومنٹ کوئی جائز ناجائز نہیں ہے, استعمال کے حساب سے جائز اور ناجائز ہو سکتا ہے. یہی ویڈیوگرافی کسی مولانا کے بیان کے لیے استعمال کرو, جائز ہے, اجر ہے, ثواب ہے. ویڈیوگرافر کو پیسے بھی اگر آپ پے کر رہے ہیں آپ کو اجر ہے. لیکن وہی ویڈیوگرافی کسی دلہن کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے, کسی دلہے کے اننیسیسری تھنگس کو ریکارڈ کرنے کے لیے, خواتین کو بے پردہ کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تو نہ پے کرنے والا پیسہ ناجائز میں نہیں جا رہا ہے, بلکہ پورا پروسیس ناجائز میں جا رہا ہے. آج تو دیکھا جا رہا ہے, کتنی جگہ نہیں دیکھا. بھائی ایک ہی بیسک سوال ہے, جو دین اسلام, کیا خیال ہے,
جو دین اسلام ایک عورت کو اس کے کزنز کے ساتھ ناجائز کہا ہے. کزن کس کو کہتے ہیں؟ ایک لڑکی ہے، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، تیرا بھائی، خلیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، یہ جو بھائیاں ہیں نا، ان کے سامنے نکلنے کو ناجائز کہا نا اسلام. نہیں سنے آپ؟ ایک لڑکا ہے، چچیری بہن، تیری بہن، ممیری بہن، پھپھیری بہن، خلیری بہن جوان ہو جائے، ان کے سامنے نہیں نکل سکتا ہے لڑکا، یعنی وہ لڑکی ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے. دین اسلام کے تعلیمات تو یہ کہتے ہیں کہ کزنز کے سامنے نکلنا بھی آپ کو جائز نہیں ہے، یعنی کزن کے ساتھ بھی آپ کو پردہ ہے. ویسے جگہ شادی کے نام پر جبکہ یہ جو فارمیلٹی بتایا گیا، یہ جو فارمولا بتایا گیا، آپ گھر پہ اپلائی کر کے دیکھ لو. گھر میں کزن کے سامنے نہیں نکلنا. میڈم گھر میں آدھار کارڈ میں رہے جیسا رہتے ان جنرلی، ان کے سامنے نکلنا آپ کو جائز نہیں ہو رہا ہے. آپ فنکشنز میں خوب میک اپ کر لے کے، خوب سج دج کے آ کر کس کو دکھا رہے ہیں؟ سوچا آپ نے کبھی کس کو دکھا رہے ہیں؟ وہ نامحرم مردوں کو دکھا رہے ہیں. کسی کو خیال آ رہا ہے یار ہماری غیرت کہاں چلے جا رہی؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دلہن کو دلہا نہیں دیکھ رہا ہے، پہلے کون دیکھ رہا ہے؟ ویڈیوگرافر دیکھ رہا ہے، لائٹ پکڑنے والا دیکھ رہا ہے. بھائی غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ سوچو نا آپ ذرا. جبکہ ہم مرد ہیں، عورت کا نام آ جائے تو پورے رومٹے کھڑے ہو جاتے. ہماری بچی کے نام پہ کوئی آ جائے مرڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ہماری بہن کے نام پہ کوئی آ جائے ہم اس کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. بیوی کے نام پہ کوئی آ گیا آج تو اس کا حساب تمام کرنا ہی کرنا ہے. اتنا جذبہ، اتنا مردانگی دکھانے والے مرد، بات جب فنکشنز کی آ جاتی تو غیر مرد کو گھر میں بلا کر عورتوں کی پوری ویڈیوگرافی نہیں کرواتے. جب کہاں کہاں چلا گیا آپ کا مردانگی، تب کہاں چلا گیا آپ کا غیرت؟ سوچنے والی بات ہے. یہاں دین اسلام گھر میں رہنے والی گھریلو عورتیں، ان کے سامنے نکلنے کے لیے ناجائز کہا کزنز کے لیے. ویسی عورتیں اچھی طرح سج دج کے فنکشنز میں جاتی اور باضابطہ مرد اپوائنٹ کرتا ویڈیوگرافرز کو، اور صاحب پوری لیگلی کے ساتھ چلے جاتے. حد تو آج یہاں تک پار ہو چکا ہے، اب صاحب میڈم کو سنا رہی، ادھر پلٹو اماں، ادھر پلٹو، منڈی اوپر کرو، منڈی نیچے کرو، ادھر پلٹ کے پوزا دو، ادھر پلٹ کے پوزا دو. کتنی بے غیرتی ہے. بعض جگہ تو پری ویڈنگ کے نام پر، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، بعض وقت تو پری ویڈنگ کے نام پر بیڈ روم کے سینز باضابطہ ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جا رہے. کہاں گئی بھائی غیرت ہماری؟ نہیں دیکھ رہے آپ؟ دین اسلام نے اس کو ناجائز کہا. اسی لیے غیرت مند بنو میرے مسلمان بھائیوں، غیرت مند بنو. اس طرح ایک غیر مرد ہماری بیوی کو دیکھنا ہمارا دل گوارا نہیں کہنا چاہیے. سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب گاڑی پہ بیوی کو بٹھا کے لے جاتے 1 سے 4 بار خیال نہیں کرتے. آپ بیوی کو لے کر کہیں چلے جا رہے اپنی بیوی بہن کے ساتھ، راستے میں دوستاں ہیں کھڑے کے، اور ماما کیا کر رہا، کھڑے کی بات کرتے آپ، ہر اشارے میں سلام کر کے نکل جاتے. دیکھ لو دیگر تمام معاملات میں پورے سینس کے ساتھ عمل کر رہے ہیں آپ. سگا دوست بھی ہے، 4-5 دوستاں بھی ہے، اکیلے میں رہتے جا کے ملتے گپے لگاتے بیٹھتے اس کے ساتھ. لیکن گاڑی پہ بیوی بیٹھی ہوئی یا بہن بیٹھی ہوئی ہے، سگے دوستاں ہی ہیں، ملتے آپ اشارے میں نکل جاتے، انہیں بھی سمجھ جاتا اشارے میں. لیکن اس طرح کا معاملہ جب بات شادی بیاہ کا آ جائے، فنکشنز کا آ جائے، نامحرموں کو گھروں میں بلا کر ان کے ساتھ پوری ویڈیوگرافی کروانا، جائز ناجائز تو بہت دور کی بات ہے. دین اسلام میں تو سیدھے سیدھے ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے. میں تو آپ کی غیرت سے سوال کر رہا ہوں، ہمارا غیرت کیوں مر گیا؟ اب آپ یہ مت پوچھو نہیں مل صاحب آج تو لیڈیز کے بھی سروسز آ گئے نا، آج تو لیڈیز بھی تو سروسز پرووائڈ کر رہی نا، یعنی عورتیں بھی آگے آج ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے، عورتیں آ کے عورتوں میں ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتے، مرد حضرات آ کے مردوں میں ریکارڈنگ کر لیتے. تو وہاں بھی تو آپ سوچو وہ میموری کارڈ وہاں سے باہر چلے گیا، کتنے جگہ محفوظ ہے؟ کون گارنٹی دے گا؟ کتنے جگہ؟ ارے آج کل تو موبائل فون میں اپلیکیشن انسٹال کرتے نا تو آپ کا موبائل فون محفوظ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ موبائل فون میں کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرو، انہیں پہلا سوال کیا کرتا؟ آپ کے کانٹیکٹس، آپ کے موبائل کا پورا ڈاٹا ہم ایکسیس لے رہے. پوچھتا نہیں پوچھتا ہے؟ آپ کا موبائل فون کا ڈاٹا ہی محفوظ نہیں ہے آپ کے پاس اپلیکیشن والے کی وجہ سے. تو ایک لڑکی بھی آ کر اگر آپ کے گھر کی عورتوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ محفوظ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا؟ اس سے بہتر یہی ہے بھائی آپ کی دلہن آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا، جتنا سجانا ہے سجا لو، جتنا تیار کرانا ہے تیار کرا لو. اسلام نے نہیں روکا نا. بیڈ روم کے اندر ساری چیزوں کو اسلام نے جائز کہا. یہی تو وجہ ہے کہ فرشتوں کی انٹری نہیں ہوتی بیڈ روم کے اندر. معلوم آپ کو؟ بیڈ روم کے اندر فرشتوں کی انٹری نہیں ہوتی.
تو اتنی چیزوں کو جب اسلام نے آپ کے لیے پرووائڈ کر دیا، ان تمام چیزوں کو دفن کر دے کے تھوڑی سی خواہشات، تھوڑے سے ارمان، تھوڑے سے میموریز کو بنانے کے لیے ہم ہمارے غیرت کو کہاں دفن کر دیں، آپ سوچ لینا۔ اسی لیے ساتھیوں، آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھیے، جب کبھی بھی شادی کرنا ہے تو سنت پر شادی کرنا ہے۔ اس طرح کے تمام خرافات کو، اس طرح کے تمام رسومات کو چھوڑ کر دین اسلام کو واقعی سنت پر کریں گے تو یقیناً اس زندگی کے اندر برکت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے، یا ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے، یہ کیسا جائز ہو سکتا؟ جبکہ کئی بزرگوں کے ذہنوں میں یا پرانی چیز جو لوگ سنتے ہوئے آ رہے وہ یہی ہے، لڑکا لڑکی کے میلاد جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک ولیمہ جائز نہیں ہوتا۔ ایسا کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ مسنون عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو عمل ملتا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے نکاح کیا، رات گزارے، دوسرے دن ولیمہ کیے۔ لیکن فکس نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، یا لڑکی لڑکی کی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ولیمہ حرام ہو جاتا۔ اس طرح کے صرف غلط فہمیاں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح کے صرف غلط فہمیاں ہیں، ورنہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں گے، حقیقت میں یہ جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ہم، تو وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے۔ آپ کیسا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ آج نکاح ہو رہا ہے، پرسوں ولیمہ ہو رہا ہے، یعنی یہ لوگ رات گزارتے، آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے کہ یہ لوگ رات گزار سکتے؟ اگر کامن سینس سے آپ دیکھیں گے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ اب اگر مان لو کہ کچھ بھی اوپر نیچے ہو گیا، رات نہیں گزرا، تو کیا اگلے دن ولیمہ پوسٹ پون کر دینا ہے؟ یا کسی نے ولیمہ پوسٹ پون کیا سنیں آپ کبھی؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے، یہ پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ پرائیویٹ مسئلے ہیں، اس کا ولیمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمے کا وقت شروع ہو جاتا، نکاح ختم ہوا اس کے بعد ولیمے کا وقت شروع ہو جاتا، اور ولیمہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالات، زمین، زمانے کے اعتبار سے اپلیکیشن ہے۔ دین اسلام کے دو اصول ہیں، ایک الدین یسرن، دین آسان ہے۔ حالات، زمین، زمانے کے اپلیکیشن کے حساب سے دیکھا جائے، آج کے دور میں نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت کرنے میں سہولت ہے۔ جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحیں کیے، اس دور میں نکاح پر لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ پوائنٹ بہت اچھا سمجھنا ہے، چونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی اللہ کے رسول کی شادیاں دیکھ لو، نکاح کرے اللہ کے رسول، رات گزارے، دوسرے دن ولیمہ کرے، ہم بھی ویسی سنت کو فالو کریں گے، بہت اچھا ہے۔ یعنی ولیمے کی سنت کو نبی کے طریقے پہ کرنا ہے، بہت اچھا ہے، ویسی کریے۔ لیکن وہاں ایک پوائنٹ بھول جاتے لوگ، نبی نے جتنے نکاحیں کیے، نکاح کے بعد رات گزارے، پھر اگلے دن ولیمہ کیے، آپ کو سیم ویسی کرنا ہے پھر۔ یعنی نبی نے نکاحیں کیے، نکاح میں نبی نے لوگوں کو نہیں بلائے، نبی نے نکاح میں شادی کے کھانے نہیں کھلائے۔ آپ میں سے کوئی بھی آدمی آج کے دور میں نبی کی طرح شادی کر رہا ہے، یعنی شادی میں لوگوں کو نہیں جمع کر رہا ہے، بس جو لوگ آ گئے، الگ سے 20 25 دن، ایک مہینہ کاروبار کو بند کر دے کے، نوکری کو چھٹی لگا کے، دور دور لوگوں کو ویڈنگ کارڈز بانٹ کر زبردستی کا جو لوگوں کو جمع کرنے کا ماحول ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے نا بھائی، بھوکے بھیج دینا کیا لوگوں کو، پھر ان کو کھانے کا انتظام کر دینا ہے، پھر کھانے میں الگ الگ قسم کے یہ پورے کسٹم جو ہم نے بنا لیے۔ تو پھر اگر نبی کے طریقے کا ولیمہ فالو کرنا ہے تو پھر وہ نبی نے ولیمے سے پہلے جو نکاح کیا اس کو بھی تو فالو کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں لیسٹ لیول پہ 100-200 کو جمع کیے بغیر، کیا 100-200 کو بھی منیمم لیول پہ جمع کیے بغیر نکاح کا تصور نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہی کوشچن ہو رہا ہے، چونکہ نبی کے زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ آپ 11 شادیاں نبی کے دیکھ لو، پوری تاریخ نبی کی اٹھا کر دیکھ لو، کہیں پر بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایک شادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی کیا ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے سفر کے دوران میں شادی کی۔ کیا پاسبل ہوتا اپنے لیے؟ راستے میں جا رہے اپن، مسافر راستے میں مل گیا، پرانا دوست ملا، باتوں باتوں میں رشتہ جم گیا، وہیں پہ شادی کر لی، پاسبل ہے؟ امیجن میں نہیں کر سکتے آپ۔ تو حالات، زمین، زمانے کے اعتبار سے احکامات بدلتے، یہ چیز سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو شادیاں ہوتے تھے، لوگوں کو جمع کرنے کا ہی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، سیدھا سادہ نکاحیں ہو جاتے تھے، اگلے دن ولیمہ ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تو ولیمے کے نام پر کہ ہاں ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن آج کے دور میں لیسٹ لیول پہ 100-200 کو جمع کرنا لازماً بن چکا ہے۔
اب 100-200 کو لازماً آپ جمع کر رہے تو پھر ان کے لیے الگ سے کھانے کھلاؤ، جو کہ جائز نہیں ہے اسلام میں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ولیمے کو ارلی کر لو شادی کے ساتھ، خرچہ بھی بچ جائیں گے اور ایک ہی وقت میں لوگوں کی بچت بھی ہو جائے گی. لیکن سوال جو لوگوں کا ہے کہ جائز ہوتا کیا، 100% جائز ہو جاتا. کئی علماء کے فتاوے ہیں. 9959959008 میرا نمبر نوٹ کیجئے، یا بھی آپ کو پیمفلیٹس بٹے جائیں گے، اس کے اوپر بھی یہ نمبر ہے. آپ مجھے ایک واٹس اپ کر دیے، میں آپ کو فتاوے بھیج دوں گا، ہر مسلک کے عالم کا سٹیٹمنٹ بھی بھیج دوں گا، ایک ہی مسلک کا نہیں. تمام مسلک کے علماء کا یہی اتفاق ہے، نکاح کے فوری بعد کبھی بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اور ولیمے کے لیے لڑکا لڑکی کی ملاپ ہم بستری شرط نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو ہماری شادیاں سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا شادی سنت پر کرتے ہیں پوری زندگی اسی طرح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.